السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے ماضی قریب کے بارے میں پڑھا تھا۔ ماضی قریب جس کو انگلش میں پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس بھی کہا جاتا ہے، عربی میں اس کو ماضی قریب کہا جاتا ہے۔ ہم نے پڑھا تھا کہ ماضی قریب بنانے کے لیے ماضی مطلق پر ایک حرف کا اضافہ کرنا پڑتا ہے اور وہ حرف ہے قد۔ قد لگانے سے ماضی مطلق ماضی قریب بن جاتا ہے۔ آج ہم ماضی بعید کے بارے میں پڑھیں گے۔ جیسا کہ کل بتایا گیا تھا کہ ماضی قریب اس ماضی کو کہتے ہیں جس سے کام کا حال فی الحال میں یعنی ریسنٹلی ہی ہونا پتہ چلتا ہے، اور ماضی بعید اس ماضی کو کہتے ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کام کافی وقت پہلے ہوا تھا۔ تو جس طرح ماضی قریب بنانے کے لیے ماضی مطلق پر حرف قد لگانا پڑتا ہے، اسی طرح ماضی بعید بنانے کے لیے ماضی مطلق پر کانا لگانا پڑتا ہے۔ ماضی قریب بنانے کے لیے قد ماضی کے ہر صیغے پر لگایا جا سکتا ہے۔ جب ہم نے فعل کی گردان پڑھی تھی تو اس میں ہم نے یہ جانا تھا کہ فعل کے 14 صیغے ہوتے ہیں۔ 6 صیغے غائب یعنی تھرڈ پرسن کے ہوتے ہیں، 6 صیغے مخاطب یعنی سیکنڈ پرسن کے ہوتے ہیں، اور 2 صیغے متکلم یعنی فرسٹ پرسن کے ہوتے ہیں۔ تو ماضی مطلق کو ماضی قریب بنانے کے لیے حرف قد لگانا پڑتا ہے، تو قد فعل کے ہر صیغے پر لگایا جا سکتا ہے، چاہے وہ غائب کا ہو، چاہے مخاطب کا ہو یا متکلم کا ہو، واحد ہو، تثنیہ ہو یا جمع ہو، مذکر ہو یا مؤنث ہو، کسی بھی صیغے پر قد لگایا جا سکتا ہے۔ لیکن ماضی مطلق کو ماضی بعید بنانے کے لیے جو کانا لگاتے ہیں، تو کیا کانا بھی اسی طرح ہر صیغے پر لگایا جا سکتا ہے یا نہیں لگایا جا سکتا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کانا ہر صیغے پر نہیں لگا سکتے۔ قد کیونکہ ایک حرف ہے اور حرف اپنی حالت پر رہتا ہے، اس کی کوئی گردان نہیں ہوتی، لیکن کانا حرف نہیں ہے بلکہ فعل ہے، اور باقی افعال کی طرح کانا کی بھی گردان ہوتی ہے، اس کے بھی 14 صیغے ہوتے ہیں۔ تو جس طرح باقی افعال کے 14 صیغے ہوتے ہیں، اسی طرح کانا کے بھی 14 صیغے ہوتے ہیں۔ تو ماضی مطلق کو ماضی بعید بنانے کے لیے وہی صیغہ داخل کرنا ہوگا جو صیغہ اس سے متعلق ہے۔ یعنی اگر جملے میں واحد مذکر غائب کا صیغہ آیا ہے تو کانا کی گردان کا بھی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہی داخل کرنا ہوگا۔ اگر کہیں جمع کا صیغہ آیا ہے تو جمع کا صیغہ داخل کرنا پڑے گا، مؤنث کا آیا ہے تو مؤنث کا کرنا پڑے گا۔ جیسا کہ ابھی بتایا گیا کہ کانا حرف نہیں ہے بلکہ فعل ہے، اور فعل کی آپ جانتے ہیں کہ پوری گردان ہوتی ہے، 14 صیغے ہوتے ہیں۔ اس کا مصدر کونن ہے، کونن سے یہ مشتق ہے۔ مصدر اور مشتق کے بارے میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ کونن مصدر ہے اور اس سے یہ مشتق ہے، کانا کی پوری گردان ہوتی ہے۔ اس کے کچھ صیغے ہم نے یہاں پر لکھے ہوئے ہیں۔ کانا واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ۔ یہ کچھ گردان کے صیغے ہم نے یہاں پر لکھے ہیں، باقی میں آپ کو زبانی بتاؤں گا۔ کانا، کانا، کانو، کانت، کانتا، کننا، کنتا، کنتما، کنتم، کنتی، کنتما، کنتنا، کنتو اور کننا۔ یہ 14 صیغے ہوتے ہیں کانا کے بھی، باقی افعال کی طرح۔ جس طرح یہ فعلا، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتنا، فعلتو اور فعلنا، یہ ترتیب وار لکھے ہوئے ہیں۔ یہ واحد مذکر غائب کے صیغے ہیں، یہ تثنیہ مذکر غائب کے، یہ جمع مذکر غائب کے، پھر واحد مؤنث غائب،
تثنیہ مؤنث غائب، جمع مؤنث غائب، واحد مذکر مخاطب، تثنیہ مذکر مخاطب، اسی طرح آخر تک سارے صیغے جس طرح ترتیب وار ہوتے ہیں ویسے ہی ہم نے 8 صیغے لکھے ہیں، باقی صیغے آپ خود سمجھ سکتے ہیں۔ تو یہاں جو اہم بات بتانے کی ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم ماضی مطلق کو ماضی بعید بنائیں گے تو اس جملے میں فعل کا جو صیغہ بھی استعمال ہو رہا ہوگا کانا کی گردان کا بھی وہی صیغہ اس پر داخل کرنا پڑے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہر فعل پر کانا ہی لگا دیا جائے، ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ جملے میں فعل کا جو صیغہ بھی ہوگا، واحد مذکر غائب کا ہوگا تو کانا لگائیں گے، اگر واحد مؤنث غائب کا ہوگا تو کانت لگائیں گے، اگر واحد مذکر مخاطب کا ہوگا تو کنتا لگائیں گے، اسی طرح اگر واحد متکلم کا ہوگا تو کنتو لگائیں گے، کیونکہ کنتو واحد متکلم کا صیغہ ہے۔ یعنی کانا ہر فعل پر داخل نہیں ہوگا بلکہ واحد مذکر غائب پر داخل ہوگا، اور باقی جتنے جملوں میں جو بھی افعال آئیں گے، جو بھی صیغہ آئے گا، کانا کا بھی وہی صیغہ داخل کیا جائے گا۔ اس گردان کو دیکھیں تو فعلا کے معنی ہے کیا اس ایک آدمی نے، فعلا کیا اس ایک آدمی نے، فعلا کیا ان دو آدمیوں نے، فعلو کیا ان سب آدمیوں نے۔ لیکن جب اس پر کانا داخل ہوگا تو کانا فعلا کیا تھا اس ایک آدمی نے، کیا تھا اس ایک مذکر نے، ایک میل نے۔ کانا فعلا کیا تھا ان دو آدمیوں نے، کانو فعلو کیا تھا ان سب آدمیوں نے، کانت فعلت کیا تھا اس ایک عورت نے، اس ایک فیمیل نے، کانتا فعلتا کیا تھا ان دو عورتوں نے، کننا فعلنا کیا تھا ان سب عورتوں نے، اسی طرح کنتا فعلتا کیا تھا تم نے، یعنی تم ایک آدمی۔ واحد مذکر مخاطب کا صیغہ ہے، کنتا فعلتا کیا تھا تم نے، تم ایک مذکر نے، کنتما فعلتما کیا تھا تم دو مذکر نے، تم دو آدمیوں نے۔ اسی طرح پوری گردان کرتے چلے جائیے، فعل کا جو بھی صیغہ ہوگا کانا کی گردان کا بھی وہی صیغہ لگایا جائے گا۔ جیسا کہ اس مثال میں آپ دیکھ سکتے ہیں، کتب سعید، سعید نے لکھا۔ اب ہم اس کو اگر ماضی بعید بنائیں گے تو اس پر کانا لگائیں گے، یعنی واحد مذکر غائب کا صیغہ لگایا جائے گا، کیونکہ کتبہ جو صیغہ ہے وہ واحد مذکر غائب کا ہے، اسی لیے اس کانا کی گردان میں سے بھی وہی صیغہ اس پر لگایا جائے گا جو واحد مذکر غائب کا ہوگا۔ کتب سعید، سعید نے لکھا، کانا کتب سعید، سعید نے لکھا تھا۔ اسی طرح کتبہ لکھا ان دو آدمیوں نے، اس پر ہم کانا نہیں لگا سکتے، نہ کانو لگا سکتے ہیں، نہ اور کوئی صیغہ لگا سکتے ہیں، کیونکہ یہ تثنیہ مذکر غائب کا صیغہ ہے، اس لیے اس پر تثنیہ مذکر غائب کا صیغہ یعنی کانا ہی لگانا پڑے گا۔ کانا کتبہ لکھا تھا ان دو آدمیوں نے۔ اسی طرح کتبو لکھا ان سب آدمیوں نے، ان سب مردوں نے، اس کو ماضی بعید بنائیں گے تو کانو لگانا پڑے گا، اور کوئی صیغہ نہیں لگا سکتے۔ کتبو لکھا ان سب آدمیوں نے، کانو کتبو لکھا تھا ان سب آدمیوں نے، یہ ماضی بعید بن گیا۔ اسی طرح فرحت فاطمتو، فاطمہ خوش ہوئی، اس کو ماضی بعید بنائیں گے تو اس پر، کیونکہ یہ صیغہ کون سا ہے، واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، واحد مؤنث غائب کا، اور واحد مؤنث غائب کا صیغہ کانا کی گردان میں کون سا ہے، کانت، تو یہاں لگے گا کانت۔
فرحت فاطمتو، فاطمہ خوش ہوئی، اس کو ماضی بعید بنایا، کانت لگایا، کانت فرحت فاطمتو، فاطمہ خوش ہوئی تھی.